نبیاں دے سردار نو ماننے والو گل سیر تے چلیے سیر بندہ کرن جاندا ہے بڑیاں چیزاں نویاں ویکھدا ہے لوکی پوچھدے نے کی ویکھ کے آئے ہیں بندے جاندے نا سیر تے واپس آندے پوچھدے نا کی ویکھ کے ہونا وہ تصویراں وکھاندے نے میں جگہ ویکھی میں ویکھی آ ویکھی انہیں کہا ٹھیک ہے میرے نبی نو اللہ نے سیر کیوں کرائی مکے دے وچ میرے نبی کریم بڑے پریشان نہیں میرے نبی کریم نو جس سال معراج ہویا ہے اسے سال میرے نبی دا غم خار چاچا سیدنا ابو طالب دنیا تو گئے جویں حافظ عدنان صاحب میرے بھائی محمد نمان صاحب عثمان صاحب انہاں دے جناب اعلیٰ تایا جی سی کہ چاچا سی ہو تایا جی فوت ہو گئی تے ویکھنا درد ہوندا اپنے آندانا حملہ بڑا ایمان والا ہے میریاں بہناں بھی دھیان نہ سن میرے نبی نو معراج کیوں ہویا تساں معراج شریف دی رات مولویاں کو تقریراں سنیاں ہے کاش کتے مولوی انج بنیاد بنا کے باتاں کرن لاپن لوکاں دی ایمان دی اصلاح ہو جاوے میرے نبی نو اللہ نے سیر کیوں کرائی ہے معراج کیوں کرایا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب دا دل لانا سی سنیا جے سردار ابو طالب میرے نبی دا غم خار چاچا دنیا تو گیا ہے آپ نے اتنا غم کیتا ہے نا غم کیتا میرے نبی آندے نے ہنجے جویں میرا باپ آج دنیا تو چلے گیا ہے تے سردار ابو طالب میرے نبی دے چاچے ہو کے اینا میرے نبی دے دل چ گھر کیوں کیتا میرے نبی دا چاچا ابو طالب تے سیدنا عبداللہ ایک ماں وچوں سن سردار عبدالمطلب نے بازو پکڑایا جویں حافظ عیسیٰ صاحب نے ایویں پرا نے سنیا جے پرا نہ پیار کرنا ہوندا ہے انا جی میرے نبی دا دادا عبدالمطلب انج بازو میرے پاک محمد دا پکڑے آئے تے آندے نے ابو طالب میرے پتر نو کنا نہ لگ کے رون نہ دیویں اینو ماں یاد نہ آن دیویں اینو باپ یاد نہ آن دیویں میں اپنے پوترے دیاں خوشیاں نہ ویکھ سکاں پر میرے محمد نو پیو بن کے وکھا دیویں عبدالمطلب نے اینی نصیحت کیتی ہے میں شعر پڑھاں گا آسے آسے عمر گزاری پوترے ہور بھی سن پر سردار عبدالمطلب دی مسنت تے کوئی پوترا جتی سمیت نہیں چڑھ سکتا سی میرے پاک محمد کریم جتی سمیت دادے دے بستر تے چلے جاندے سی تے میرے نبی دا دادا آندہ سی انہوں روکنا نہیں گاؤ اے میرے پتر عبداللہ دی نشانی ہے میں دیاں جنجاں چڑھنیاں اے دیاں خوشیاں ویکھنیاں نے پر جدو میرے نبی دے دادے نے دیکھیا کہ حضور دی عمر 8 سال ہے تے دادا اللہ کل جا رہا ہے تے تے لفظ سننے والا ہے کہندے نے ابو طالب اس میرے پتر نے ماں دا پیار بھی نہیں ویکھیا تے باپ تے انج نہیں ویکھیا اینو باپ یاد نہ آندیویں تے آسنا جی اساں اونٹے سن لو ذرا دھیان دے نال وی اٹھانے آئینیاں اٹھانے میرے پاک نبی دے نکاح دے حق مہر چلے خدیویں میرے پوترے دے تے اگلا بڑا درد والا جملہ کہن لگا ہے میرے نبی دا دادا دنیا تو جا رہا ہے میں شعر پڑھاں گا لفظ سننے والا ہے 6 سال دی عمر مصطفیٰ دی تے ماں دنیا تو چلے گئے اجے سونا دنیا تے آیا نہیں باپ دنیا تو چلے گیا 8 سال دی عمر مصطفیٰ دی ہے میرے نبی دے دادا جان دنیا تو چلے شیر بڑا یاد آ گیا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدو آئیاں باغ بہاراں کتنے بیٹھے ہیں میرے بابا کو گئے سالاں سال گزر گئے ہماری ایک خوشی نہیں دیکھی میرے باپ نے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار بادشاہاں میں خطاب کر چکے ہیں ججاں وکیلاں افسراں پولیسوں پر جتھے بھی وڈے وڈے افسراں کول بیٹھا ہاں اوتھے جملہ کہنا انہاں میں بڑے وڈے جملے قیمتی آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جد آئیاں باغ بہاراں
سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھا پیاں جس چاچے ابو طالب نے کیا سارا مکہ وڈ دواں گا جے کسے میرے محمد نو انگلی بھی لائی آج چھڑ کے جان لگے نے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جد آیاں باغ بہاراں تے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر بھی تھاں پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں وہ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نالی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے میں جملہ کواں گا درد والا ہے اے موت نہ خوشیاں ویکھ دی نہ غمیاں نہ جوان ویکھ دی نہ بڈھے نہ ویرا ویائے ویکھ دی نہ کوارے بڑا وڈا جملہ جے پلے بننے اے جنیاں اکھاں چاں سنے ہر کوئی اپنے پیاریاں نو یاد کر کے رو لیندہ ہے بڑے وڈے جملے نے ہتھی جنہاں نو آپ سب نپ کے آئے نے ایک وقت سی پرانل کھیڑ دے رہے نے پھر انہاں تھا نپ کے بھی آئے نے انج کوئی پراتے مٹی پاوے آپ سب لڑ پین گے کون نہ میرے پراتے مٹی پاؤن والا پر کڈے جگری نل پرا نپ کے آئے نے مٹی پا کے آئے نے ہتھی جنہاں نو دبن چکریے مکی آس ہونا دی اوے جیوندیاں پراواں نو مل پیا کرو لڑے بھی ہون تے گلی جاندے ہون سلام لے لیا کر کی پتہ ہے تیرا آخری میلہ ہے اگلے دنوں نے اللہ کو چلے جانا ہے اے ویرات بن عبدی پوچھے جدن مٹی پہ گئی ادن کسے نہیں ہونا ادن نہ ملنا ہی نہ بولنا ہے اے میرا رنگ ہے نہ سونا نہیں میرا بابا میرے تو ہی بہتا سونا سی پر میں جدو قبر دی مٹی پڑا شیر پڑھنا ہونا ہے ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پا دو مکھڑے نپنے بڑے اوکھے اب بھائی نو پوچھو والد صاحب نپے ماں نپنی دو چہرے تے مٹیاں پانیاں بڑیاں اوکھیاں میں خود دن ویکھے جدو بندہ ماں پیان دی قبر تے مٹی پون لگدا یا پتر جاندہ یا رب جاندہ اماں جنہیں کدی میں مٹی لگن نہیں دیتی اج میں کیویں مٹھ پر کے پاؤں یہ دو مکھڑیاں تھے قاری عمران صاحب اپنے والد صاحب نو نپے میں شعر پڑھ رہا ہے میں خود اپنا باپ یاد آ رہا ہے یہ آنکھوں میں آنسو نا 27 سال ہو گئے میں جو جمعہ پڑھاتے تقریریں کرتے 27 سالوں سے یہ آنسو ختم ہی نہیں ہوئے 27 سال آنسو نہیں ختم ہوئے میری آنکھوں میں ابھی دیکھا چند منٹ پہلے میں مسکرا رہا تھا چند سکنٹوں میں یہ میرے آنسو آگے کیوں اس دل میں بڑے دکھ ہیں بڑے درد ہیں اور میں پتہ کیوں رو پڑتا ہوں ان بچوں کو سمجھاؤں کہ بچوں یہ 27 سال کے دکھوں کے آنسو ہیں جو میرے بابا نے دیکھنے تھے اور ہم نے سکھ ماننے تھے وہ بابا قبرہ میں جا سویا اور وہ دکھ سکھ لینے کے لیے ہم نے برداشت کیے ابھی تک اس منزل پہ نہیں پہنچے جہاں باپ چھوڑ کے جاتا ہے باپ کوئی چھوٹی چیز باپ بہت بڑی چیز اللہ کی قسم یہ وہ چٹان ہیں یا شعر پڑھوں وہ بزرگ سمجھیں گے لیراں لیراں کر دتائی ربا بڑھیاں کر دتائی لیراں لیراں کر دتائی ربا بڑھیاں کر دتائی اچے لمے ہونے ساں جی اچے لمے ہونے ساں نکیاں نکیاں کر دتائی اچے لمے ہونے ساں کٹھیاں کٹھیاں کر دتائی شیں جوان ہونے ساں بچیاں بچیاں کر دتائی ہرنا واکو نس دے ساں مٹھیاں مٹھیاں کر دتائی کنے کھڑے بابے بیٹھے ہرنا واکو نس دے ساں مٹھیاں مٹھیاں کر دتائی ذرا جملہ سننے والا ہے ہرنا واکو نس دے ساں مٹھیاں مٹھیاں کر دتائی پہاڑاں واکو نے ساں وٹیاں وٹیاں کر دتائی
آج جنہیں بڑھے بیٹھے پوچھیا جی ناصر مدنی کی پڑھ رہا سی پہاڑاں واکو چٹاناں واکو انہیں ساں وٹیاں وٹیاں کر دیتا ہی عقلاں والے انہیں ساں بچیاں بچیاں کر دیتا ہی عقلاں والے ہندے ساں بچیاں بچیاں کر دیتا ہی صبراں والے انہیں ساں بے صبرہ کر دیتا ہی کالا پہ جاندہ بندہ بولو بڑھا بندہ کالا پہ جاندہ لوکاں نو کہندہ ہی صبر کرے آجے عقلاں والے ہندے ساں بچیاں بچیاں کر دیتا ہی عقلاں والے انہیں ساں بے صبرہ صبرہ کر دیتا ہی مالا والے انہیں ساں فقیر فقیر کر دیتا ہی کئی بڑھے پتراں آگے ہاتھ کر دینا تجھے بیکھ لو سخی سخی صدامن والے فقیر کواون لگ پے نے واہ مولا کی انہیں سا کی کر دیتا ہی کی انہیں سا کی کر دیتا ہی لیران لیران کر دیتا ہی ربا بڑھیاں کر دیتا ہی نبی پانے ایس وجہ تو بڑھاپے تو پناہ من بڑھاپا بہت ازمائش والی زندگی شیر بڑا درد والا ہے ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری با ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاو ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاو ایتھے بندے آو پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پہندہ ہے ایتھے کسے بھی ناو پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں بڑا سمجھایا اینا ہتھاں نال کنبہ دفنایا پرونیاں نو جانا ایسا ہتھاں نے کڈے ہتھاں نال پکھڑے تے مٹی پائی اینا ہتھاں نال بابا دفنایا پرونیاں نو جانا پہندہ ہے پوچھے اونا ماما کولو ہونا دا کی حالے ٹور گیا جنہ کولو پلیٹھی دا جوانے اونا مامی دکھ سینے لایا پرونیاں نو میرے والد صاحب تے میرا تایا 11 دنہ دے وقفے نال فوت ہوئے تے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیں میری دادی نے زیور لا کے رکھ دیتا میں کئی بار پوچھیا کیوں نہیں پاندی دادی سونا آندی میرے سونے قبراں چے چلے گئے ماما پتروں نے سونا سمجھ میں بچیاں نو بھی کہاں گا ماں باپ کو ٹائم دیا کرو زندہ بھائیوں کو ٹائم دیا کرو مرنے کے بعد صرف رونا رہ جاتا ہے زندہ کو ملا کرو تمہیں بھی سمجھاؤں ماں باپ کی قبر پکی کرانے کے بجائے زندہ ماں کا ٹیسٹ کرایا کرو زندہ باپ کا ٹیسٹ کرایا کرو علاج کرایا کرو ماں باپ کی قبر پہ چادر ڈالنے کے بجائے میت پہ چادر ڈالنے کے بجائے زندہ ماں کو بسترہ اچھا لے کے دو زندہ باپ کو کمبل اچھا لے کے دو اچھا سویٹر اچھی جوتی لے کے دو اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم مولویوں کو اچھا فروٹ کھلانے کے بجائے ماں باپ کو زندہ کو اچھا فروٹ کھلاؤ اچھی فریج لے کے دو اچھا دودھ اس میں رکھو لو مائی باپ موج کریں یہ تمہاری ولایت ہے زندہ ماں باپ کو نہ کبھی دنیا میں رونے دینا اللہ کی قسم پچھتاوا رہ جائے گا ہاں جس دن یہ چلے گئے نا روندے ہیں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماوان دے کامی ٹکڑے کھولیں دے یہ بھائی کا نام کیا عبدالرو بھائی کو پوچھنا والد صاحب جب زندہ تھے کبھی کہا تھا میرے گھر میں کوئی نہیں اب جدھر بھی ہوں یہ لفظ ہوگا یار میں نے گھر میں جانا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ٹائم بدل جاتے ہیں شیڈول بدل جاتے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا پرے والے آنکھیں بدل جاتے ہیں
جب باپ زندہ ہوتا ہے نا تو کہتا یار میرا پیو نبڑ لے گا. روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والے تھاں کوئی لیندا نہیں اپنیاں باپواں والے تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے ہٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندے نے ودھی کٹے جے مل جاوے تے کھاندے نے بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندے نے ٹھنڈے سالن لوگو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے. میری تقریر تو بعد تانوں چیلنج ہے رات دے 2 بجے باپ نو چھڑ کے ماں نو چھڑ کے وڈے پرا نو تے او دی بیوی نو اٹھا کے کہنا اٹھ کے بوا بھی کھول تے روٹی بھی پکا کے تازی دے. صرف 2-4 دن کرنا تمہیں پتہ چل جو ماں باپ کیا ہے. صرف ہم نے پہچانا ہی نہیں ان ہستیوں کو. میرے نبی کریم دے چاچے نے کچھ بن کے وکھایا تے میرے نبی رو رہے نے. میرے نبی کہندے نے مینوں دنیا دے تے سنیے ذرا دھیان نال آپ دی زندگی آپ دی چاچی فوت ہوئی نبی فاطمہ بنت اسد مولا علی پاک دی ماں حیدر قرار دی ماں شیر خدا دی ماں ابو طالب دی بیوی سردار ابو طالب دی زوجہ حضور دی زندگی چ فوت ہویاں. میرے نبی قبر چ اترے تے نال کیا امی بادا امی اج میں محمد دی ماں تو بعد میری ماں دنیا تو گئی. تاریخ حضرت صاحب یہ نہیں بتاتی کہ ماں کا درجہ کسی نے کسی کو دیا ہو. مصطفیٰ نے دنیا کو بتایا کہ اگر چاچی نے مینوں ماں بن کے وکھایا تو ممی قبر چتر کے پت بن کے وکھا دیتا ہے. تاریخ نے لکھا حضور قبر میں لیٹ گئے ہے کوئی تمہاری تاریخ چاچی کی قبر میں بھتیجا لیٹ گیا اور کہے ہائے آج میری ماں فوت ہو. ہمارے اندر صرف عاشق رسول والا لفظ ہی رہ گیا ہے کردار رسول نہیں رہ گیا. ہمارے اندر تو صرف آل محمد کی محبت رہ گئی ہے مگر ان کا کردار نہیں رہ گیا. فاطمہ بنت اسد نے اتنا پیار دیا مصطفیٰ کو کہ حضور کو کہنا پڑ گیا امی بادا امی آج میری ماں مری. میری ماں کے بعد میری ماں مری. وہ اتنا لفظ کوئی کہتا ہے کردار سے کہتا ہے. ایتھے کئی بار تسی ویکھیا محلے دے وچ کوئی بندہ مرے لوکی آندے نے ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. بچھڑا کچھ اس عطا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو کیوں کر گیا؟ بندہ تو وہی ہے صرف اس کی صفتیں اس کا لوگوں سے ملنا جلنا اور اس نے وظیفے لگائے ہوتے. میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے جب فوت ہوتے ہیں نا تو کتنی بیوائیں رو رہی ہوتی ہے کہ آج ہمارا خامد مر گیا آج ہمارا باپ مر گیا آج ہمارا بھائی مر گیا. اس نے تو ہمیں کبھی خامد یاد نہیں آنے دیا تھا. ہم بیوہ تھی ہمارے گھر میں راشن بھیجتے. اللہ کی قسم اللہ والوں کی زندگی بڑی عجیب. سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. ان کی بیوہ کسی امیر کے دروازے پہ گئی. کسی نے بولا کہ وہاں بیوہ عورتوں کو وظیفے ملتے ہیں تم بھی جاؤ. تو جب گئے تو لسٹ پہ لکھا ہوا تھا بیگم زوجہ سید داؤد غزنوی. اندر سے چونک گیا بندہ تڑپ اٹھا. بھئی اللہ والوں کی دنیا ترکا نہیں ہوتی. نام وہ سید داؤد غزنوی جس کو ملنے کو صدر ایوب صدر پاکستان ملنے آیا. دروازے پہ کھڑا ہے. یہ دیکھ اس دور کا یہ شیش محل پاٹی دربار کے ساتھ شیش محل روڈ. اور سید داؤد غزنوی دنیا میں عظیم نام پایا.
دلی سے پڑھ کے آئے سید نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھان والا عالم سید نذیر حسین دہلوی انہاں کو سید داؤد غزنوی پڑھ کے آئے تے جناب گھر دی فقیر دا عالم کیا ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ جا کے کہتی میں بیگم بیوہ سید داؤد غزنوی ہوں. وہ چونک گیا سخی کہ میں آج نکل کے دیکھوں کہ سید کے گھر کا یہ عالم ہے. اللہ والے دنیا جمع نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا یہ دنیا ختم ہونے والی. میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا میں اس طرح کے کام کرنا کہ اپنوں سے زیادہ تمہیں لوگ روئیں، دنیا یاد کرے تمہیں تمہاری زندگی کا کردار کیسا ہے. یہ بات بڑی قیمتی ہے، اس کو ذرا سنبھالنا. اللہ والوں کی زندگی پتہ کیسی ہوتی. سید داؤد غزنوی گئے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے، ایک بوڑھا سا آدمی سفید داڑھی والے تو وہ کلیوں کا کام کر رہے تو اس کو کہنے لگے بزرگوں یہاں سید نذیر حسین دہلوی کا درس ہے تو میں پڑھنے جانا، ادھر مجھے چھوڑا. انہوں نے کہا لاؤ سامان. بوڑھے نے اپنے کندھے پہ رکھا اور ساتھ بچہ جا رہا سید داؤد غزنوی. تو جا کے سامان رکھ کے اس کو کہنے لگے لو بزرگو یہ آپ کو پیسے ہیں، آپ نے میرا سامان ادھر پہنچایا. کہتے نا 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 تاڑے پیراں تھلے تے فرشتے پر وچھاندے میں تیرے کو پیسے لینے. کہتے جاؤ 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 پڑھو 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 بچے پڑھو. پھر واپس آ گئے. اگلا دن آیا ریلوے اسٹیشن سے کام کر کے وہ پڑھانے کے لیے مدرسے میں آ گئے. بیٹا بیٹھ جائے. وہ مدرسے میں آ گئے. مدرسے میں آئے تو وہی بزرگ سامنے بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تو سید داؤد غزنوی چونک گئے، حیران ہو گئے. کہنے لگے بزرگو اللہ نہ پلائے تسی رات والے بزرگ نہیں ہیں جنہاں میرا سامان چکے ہے؟ کہتے نہیں 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 تینوں پلیک لگ رہا. کہتے یہ آپ وہی ہیں؟ کہتے ہاں پھر میں وہی ہیں پر 10 خیر ہے. کہنے لگے وہ آپ پیسے بھی نہیں لیے مجھے چھوڑا. کہتے بات سن میرے کو رات نو تھوڑا جا ٹائم خالی ہوندا ہے، میں کلیاں دا کام کر کے پیسے جمع کرنا ہے، سویرے مصطفیٰ دے مہمانہ تے لا دینا ہے، میرا پردہ کسی نے زار نہ کری. یہ لوگ تھے جنہوں نے دین ہمارے تک پہنچایا. کہنے لگے کوئی پیسے میں طالب علموں پہ لگا دیتا ہوں. اللہ کی قسم ہے کلی کا کام کر کے پیسہ کما کے سید داؤد غزنوی پہ لگایا. سید داؤد غزنوی ایسا ہیرا تراشا کہ صدر پاکستان اس کو ملنے آیا. بالکل 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 صحیح. یہ لوگ تھے جنہوں نے دین بیان کیا، آگے پہنچایا. اور شیخ صاحب نے کتنے سال ان کے پاس پڑھایا، ادھر چوک دال گرہ میں پڑھایا. میں تمہیں یہ بات سنانے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہیرے ان کے پیچھے محنت بہت لگی ہوتی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناصر مدنی بڑے بڑے حکمرانوں کو سیدھا ہو جاتا ہے. بھائی اس کے پیچھے 27 سال لگے ہیں. میں 27 سال گاؤں گاؤں پھرا ہوں، بستی بستی پھرا ہوں، اپنے اللہ کے دین کو بستی بستی چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں لے کے گیا ہوں. مجھے لوگ ملتے ہیں 20 سال پہلے ہماری مسجد میں آئے، 22 سال پہلے ہماری مسجد میں آئے، 18 سال پہلے ہماری مسجد میں آئے. یہ دن ہم نے دیکھے. میں نے ادھر آسل گرو کے گاؤں تھا، میں اور حضرت صاحب موٹر سائیکلوں پہ جاتے رہے. کئی دفعہ پیدل گئے، گاڑی گزر جانی تو پیدل چل پڑنا. یہ بڑے دن دیکھے ہم نے. مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں تم زندگی میں اپنی زندگی میں ایسا کام ضرور کرنا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں لوگ تجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. سید داؤد غزنوی تم نے دیکھے نہیں ہیں اور میں اس ٹائم ان کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا. اللہ نے ڈالا نا میرے دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے باہر سے لے کے یہاں تک کوئی یاد نہیں تھا کہ میں نے ان کا ذکر کرنا. اللہ یہ اللہ نے ڈالا ہے. میں آپ کے لیے سنایا کہ یہ ہیرے کہاں سے پڑے، کیسے پڑے، ان لوگوں کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے اسلام پھیلایا کیسے. میرے نبی دے چاچے نے کیویں کردار دیتا. اج دے چاچے بھی غور کرن، چاچیاں بھی. میرے نبی دا غمخوار چاچا ہے جنہوں مکے والیاں نے کہا یا سانو رکھ لا یا محمد کریم نو رکھ لا. حضرت تاریخ لکھی ہے
سارے مکے نے میرے نبی نہ ٹکر لئی پر ابو طالب نے میرے نبی دا وال بھی نہیں ٹوٹن دیتا. بالکل صحیح. کتنا بڑا سردار ہوگا جس نے سارے مکے سے ٹکر لے لی پر حضور تک کسی کو آنے دیا نہیں آنے. اچھا اگلا جملہ سنیں. تانوں بھی میں دعوت دینا انج دے چاچے بنیا جے پتر گھٹ رون تے بھتیجے بہتا رون. بھتیجے کندھا دے لگیا کہن آج اب اپنے باپ کی میت کو غسل دے. آج کے چچو تم نے ظلم کیا ہے. بھائی کے کاروبار پہ قبضہ کر جاتے ہو, بھائیوں کی فرنٹ والی دکانوں پہ قبضہ کر جاتے ہو, بھائیوں کے پیسوں پہ قبضہ کر جاتے ہو, بھائیوں کی اولاد کو اپنا نوکر بنا کے رکھتے ہو. کوئی چچا تایا مجھے دکھائے بھائی فوت ہوتا تو کہتا ہے اس کا بچہ 8ویں میں پڑھ رہا ہے, بچے تم نے اسکول نہیں چھوڑنا, فیس میں دوں گا. کسی کا 12ویں میں پڑھ رہا ہے, بچے اسکول نہیں چھوڑنا, BA کر MA کر, فیس میں دوں گا. بتائیں اللہ کی قسم ہے کوئی چچا تایا کھڑا ہو کے بتائے میں نے اپنی گاڑی کی چابی اس کو دیو کہ بچے جس ٹائم تمہیں گاڑی کی ضرورت ہو یہ میری گاڑی لے کے جاؤ. میرے 5 پتر آج سے 6 پتر ہیں, میرے 6 بیٹے آج سے 8 ہیں, 8 ہیں میرے آج سے 12 ہیں, 6 بھائی کے ہیں, 6 میرے 12 ہیں آج کے بعد. کبھی کسی نے کہا مسجد کا مینار بنوانا ہے تو سارا 150 فٹ بنوا دینا اسی چاچے نے. اس کو کہنا مولوی صاحب نے لاؤ جی 1 کروڑ روپیہ دو یہ مینار بنا دے گا. مگر وہ ایک بچے کی 30,000 روپیہ فیس ہے, بھرتے ہیں 3,60,000 روپیہ بنتا ہے سال کا. وہ چچے نے 3,60,000 دے کے اس کو پڑھانا نہیں ہے. اس کو کہنا تم میری دکان کا شٹر کھولا کرو, بس میری نوکری کرو, تمہیں 30,000 مہینہ ملے گا. اس کی زندگی بھی برباد, فیوچر بھی برباد. اب کہاں گئی اس کی زکوٰۃ؟ یہ زکوٰۃ بھی جایا جائے گی, اس کا فطرانہ بھی ضائع جائے گا, اس کا صدقہ خیرات بھی ضائع جائے گا. اللہ پوچھے گا تم نے یہ 7 خون کے ساتھ بے وفائی کی, اس کا فیوچر برباد کیا. اگر یہی بچے پہ تیرا 3,60,000 لگ جاتا, یہ میجر بن جاتا, کرنل بن جاتا, یہ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا, کمشنر بن جاتا, یہ وکیل بن جاتا, ڈاکٹر بن جاتا, کتنے خاندانوں کو اپنا کفیل بن کے رہتا. تیرے سے زکوٰۃ دینے کی نوبت نہ آتی, تیرے بھتیجے معاشرے میں اپنے مقام پہ کھڑے ہو جاتے. یہ نمازیوں کا بھی بڑا گرک ہوا پڑا ہے. قلین بچھا لیتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, گھر جاتے ہیں. ایک نمازی فوت ہو گیا, اس کے گھر میں گئے, اللہ ماشاءاللہ اللہ دا حکم ہے چلو جان چھٹی. کبھی کسی بیوہ عورت کو, کبھی کسی یتیم بچے کو کہو بس آپ کے گھر کی کتنی تنخواہ ہے جی 30,000 روپیہ تنخواہ ہے, بس ہم 30 نمازی 1,000 ڈالیں گے, مہینے بعد آپ کے گھر 30 آ جائے گا. کسی گھر کام نہیں کرنے جانا, بچوں کو سکول نہیں ٹانا, ہمارا 1,000 ہوگا تیرا 30,000 ہوگا. اللہ کی قسم ہے 2 سال بعد اس کے بچے FA میں ہو جائیں گے, FA والے BA میں ہو جائیں گے, BA والے MA میں ہو جائیں گے, MA مکمل ہو جائے گا. وہ بچے افسر بن کے سنیے PSP افسر لگ جائیں گے. کوئی جناب بڑے رینک پہ چلے جائے گا, اس سے بڑے رینک پہ چلے جائے گا. کوئی 2 لاکھ تنخواہ لے گا, کوئی 3. وہی مسجد میں 3,60,000, اگر 2 سالوں میں مسجد میں 7,40,000 گیا ہے یا 7,20,000, وہ کیلا افسر ساری زندگی مسجد کو لاکھوں دے گا. اللہ اسلام کا نظام تو یہ ہے. اور ہم اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے تو کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا, انہوں نے حسد کیا, ان کا ذکر قرآن میں آیا, تم نے حسد کیا ناصر مدنی کی زبان پہ آیا. اللہ اب قرآن تو آنا نہیں نیا, یہ حسد نہیں تو اور کیا ہے کہ بھائی کے بچے نہ پڑھیں, بہن کے بچے نہ. کتنے بابے بیٹھے ہیں, میں بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں, جب بہن کا خامد فوت ہوئے سارے کٹھے ہو کے اپنے والد کو جایا کرو, ابو جی بہن نو اسید زکوٰۃ کیوں دینی ہے, کیوں فطرانہ دینا ہے, یہ 5 لاکھ روپیہ مکان چو حصہ بنتا ہے, یہ 5 لاکھ دئیے, یہ بچے پڑھ جاون, کاروبار چلتا رہے, یہ ساڑھے کو زکوٰۃ منگن نہیں آئے گی. اللہ کی قسم ہے آج بیٹیوں کو ہم نے فقیر بنا دیا. بہن پر خامد فوت ہوتا ہے, جو بہن بھائی کی بات نہیں سنتی, آنکھیں نیچے کر کے سال بعد زکوٰۃ لینے آتی ہے, فطرانہ لینے آتی ہے, ساری بہنیں بھائی مل کے اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. دنیا میں ہم نے ان کو فقیر بنایا ہے, اللہ نے فقیر نہیں بنایا. اللہ نے تو ان کا حصہ رکھا ہے کہ اس مکان سے تیرا حصہ, اس دکان سے تیرا حصہ ہے. ہم نے فقیر بنایا ان کو. کتنی بہنیں ہیں ماں باپ کے بوئے پہ آتی ہیں, دروازے پہ,
ابا جی مجھے 2000 دینا 10,000 دینا دو تریہاں دینے ابا جی مینوں دینا ہے اور کن کو تم نے فقیر بنایا جس کو نبی نے کندھے پہ بٹھا کر نماز بھی پڑھا دی سبحان اللہ نواسوں کو مصطفیٰ نے نماز میں کندھوں پہ اٹھا کے نمازیں پڑھا دی یہ وہ اولاد کو تم نے فقیر بنایا ہے جس کو نبی نے دل کا ٹکڑا کہا ہے کہ فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے بیٹیوں کو تو حضور نے دل کا ٹکڑا کہا اور ہم نے زمین کا ٹکڑا دینے کے بجائے اس کو کہا ہے بس سال بعد تو کپڑے لے لیا کر جتی لے لیا کر کنک تینوں کال دواں گے چول تینوں کال داں گے یہ بیکری والے ادھر بیٹھے کیا نام ہے ان کا بیکری فرزاند بیکری والے بیمار ہیں ان سے پوچھنا ان کی دکان سے سامان لے کے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کس کو دینا جی میری بیٹی ایک بیوہ ہے اس کو دینا کئی دفعہ بیکری والا بھی ترس کھا کے رعایت کر دیتا ہے چل بیوہ عورت ہے میرا بھی بیچی سب بات مگر ہمیں شرم نہیں آتی کہ تیری بیٹی پہ بیکری والا ہو کر ترس کھا رہا ہے اور تو خون والا ہو کے ترس کھا کے اس کا حصہ نہیں اس کو دے رہا جو اس کا حصہ بنتا وہ نہیں دے رہا کتنی آنکھوں میں یہ آنسو ہیں میں بزرگوں کو کہوں گا اللہ کی قسم ہے بچوں کا بیٹی کو محتاج چھوڑ کے نہ جان رول جائے گی تمہاری بیٹیاں یہ بڑا معاشرہ اس ٹائم خوفناک تصویر بن چکا ہے میں نے جج صاحبان سے خطاب کیا اسناد کا بعد میں نے فیصل آباد خطاب کیا اسلام آباد خطاب کیا جج صاحبان سے تو میں تمہیں یہ بات بتاؤں وہ جج صاحبان نے مجھے کہا مدنی صاحب آؤ ہم تمہیں دکھائیں یہ لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں ماں باپ سے حصہ لینے کھڑی ہیں باپ حصہ نہیں دے رہا میں نے وکلا برادری سے پھر اپیل کی ادھر بھی کوئی وکیل بیٹھا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کی قسم اپیل ہے کہ کبھی جب بیٹی باپ سے حصہ لینے عدالت جائے تو اس کے باپ کی طرف سے وکیل پیش نہ ہونا یہ سراسر ظلم ہے کہ ایک مظلومہ اپنے باپ سے حق لینے گئی اور تم پیسے کی خاطر اس بیٹی کے سامنے وکیل بن کے اس کا حق اس کے باپ کو دے کے بیٹی کو خالی واپس بھیجو کہیں تمہاری بیٹی اس کٹہرے میں نہ آ جائے اللہ کی قسم ڈرنا کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو وہ بھی سوچ لے ایک دن مرنا ہے بولو ایک دن جانا ہے آج کا درس قرآن اللہ کی قسم اگر آپ اپنے دل میں لے کر جاؤ آپ کی زندگی چینج ہوگی آپ یہاں سے آئیں اور ذہن سے جا اور ذہن سے رہیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ میں نے بڑی باتیں سمجھانی ابھی تو واقعہ معراج شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو میں یہ گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ معراج ہوا کیوں ہوا کس لیے کس حال میں ہوا حضور کتنے غمگین تھے اللہ نے اپنے نبی کو سیر کے لیے بلایا ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضور کس حال میں تھے